اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی جا رہی ہے۔ آج سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کہ وہ کیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملی، تو رضاعت کی کہانی سیدہ حلیمہ کی زبانی سماعت کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا، تو بنی سعد سے تعلق رکھنے والی 10 عورتیں رضاعت کے لیے بچوں کے تلاش میں مکہ مکرمہ روانہ ہوئیں۔ میں بھی اپنے خاوند کے ہمراہ ان کے ہم رکاب تھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے جو خاوند ہیں ان کا تذکرہ بھی سماعت کرتے جائیے کہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر رضاعت کی نسبت سے جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ ہوتے ہیں۔ ان کا نام حارث تھا۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے کچھ عرصہ بعد مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے ان سے گلہ کرنے کے انداز میں پوچھا، حارث کیا تم نے وہ باتیں نہیں سنی جو تمہارا بیٹا کہتا ہے؟ حارث نے حیرت سے سوال کیا، کیا کہتا ہے؟ کہ تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گھر بنا رکھے ہیں، جنت اور جہنم۔ اطاعت کرنے والوں کو جنت میں اعزاز اکرام سے نوازے گا، اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب دے گا۔ اس کی ان باتوں سے ہمارے اندر پھوٹ پڑ گئی اور اجتماعیت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ قریش کی شکوہ سے متاثر ہو کر حارث جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے؟ تیری قوم تجھ سے شاکی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد اٹھنے کو اور عذاب و ثواب کی باتیں کرتے ہو، کیا یہ درست ہے؟ جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جی ہاں، میں واقعی یہ حقائق بیان کرتا ہوں، اور جب وہ دن آئے گا نا تو میں آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو آج کی گفتگو یاد دلاؤں گا۔ بعد میں جب حارث مشرف با اسلام ہو گئے تو فخریہ کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ میرے بیٹے کا وعدہ ہے، روز محشر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ان باتوں کی یاد دہانی کرائے گا جو اسے نبوت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک مجھے جنت میں داخل نہ کرا دے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں۔ خیر، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کے ہمراہ ان کے ہم رکاب تھیں، اور سواری کے لیے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک سفید رنگ کی گدی۔ قحط سالی کی وجہ سے اونٹنی کے تھن خشک ہو چکے تھے اور ان میں سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ گدی بھی اتنی لاغر اور کمزور ہو چکی تھی کہ بمشکل چل رہی تھی، بار بار پیچھے رہ جاتی اور قافلے والوں کو رک رک کر ہمارا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال جوں توں کر کے ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری ساتھی عورتوں کو تو بچے مل گئے، مگر عجیب اتفاق ہوا کہ مجھے کوشش کے باوجود کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اسی دوران جناب عبد المطلب ادھر آ نکلے، مجھ سے پوچھنے لگے، تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا، بنی سعد کی ایک عورت ہوں۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا، میرا نام حلیمہ ہے۔ یہ سنتے ہی جناب عبد المطلب کے چہرے پر مسرت امڑ آئی اور مسکراتے ہوئے بولے، خوب خوب، کیا بات ہے! حلم اور سعادت دونوں ایسی صفات ہیں جن کے ساتھ عمر بھر کی بھلائی اور دائمی عزت وابستہ ہے۔ حلیمہ، میرے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے، میں نے اس کے بارے میں بنی سعد کی دیگر عورتوں سے بھی بات چیت کی ہے، مگر والد زندہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی عورت اسے لینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ سب کہتی ہیں کہ ہم تو بچے کے ماں باپ سے انعام اور اکرام ملنے کی توقع پر رضاعت کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ جس بچے کا باپ وفات پا چکا ہو اس کی رضاعت سے ہمیں کسی خاص بھلائی کی امید نہیں۔ حلیمہ، کیا تو اسے لینے کے لیے تیار ہے؟ فَعَسَىٰ أَن تَسْعَدِي بِهِ، امید ہے وہ تیرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ جناب عبد المطلب نے پوری صورتحال بیان کی تو کہتی ہیں، میں نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں۔ چنانچہ میں اپنے خاوند کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ مجھے اور تو کوئی بچہ نہیں مل سکا، البتہ عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو ہی لے لوں۔
مجھے یہ بات کچھ اچھی طرح نہیں معلوم ہوتی کہ باقی تمام عورتیں تو بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ خامد نے بخوشی اجازت دے دی تو میں دوبارہ جناب عبدالمطلب کے پاس آئی۔ وہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے انہیں خامد کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ کھل اٹھے اور مجھے ساتھ لے کر سیدہ آمنہ کے گھر چل دیے۔ آمنہ نے مجھے اہلاً و سہلاً کہا، پھر اس کمرے میں لے گئیں جس میں بچہ تھا۔ وہ بچہ نہایت ہی سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور سبز رنگ کی ریشمی چادر پر محو خواب تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں اور فضا میں دل آویز مہک رچی بسی تھی۔ اتنا حسین و جمیل اور پیارا بچہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خیال سے وہ جاگ نہ اٹھے، میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی وقت اس نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی روشن روشن آنکھوں سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں بے تابانہ اس پر جھک گئی اور اس کی پیشانی چوم لی، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، گھر والوں سے اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئی۔ خشک سالی کے دوران اچھی غذا میسر نہ آنے کی وجہ سے میرا دودھ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میرا اپنا بیٹا ساری رات بھوک سے بلکتا اور بلبلاتا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونا دیتا تھا۔ مگر جب میں نے جناب عبدالمطلب کے پوتے کو دودھ پلانے بیٹھی تو حیرت انگیز طور پر بے تحاشا دودھ اتر آیا۔ ایک طرف سے پلانے کے بعد جب دوسری طرف سے پلانا چاہا تو اس نے منہ پرے کر لیا، گویا دوسری جانب اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑی۔ رضاعت کی پوری مدت میں اس کا یہی معمول رہا۔ اللہ غنی حقوق عالم کے نگہبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے زمانے سے ہی رضائی بھائی کے حق کو تحفظ دے دیا۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ دودھ کافی تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا اور وہ اچھی طرح سیر ہو کر سو گیا۔ دونوں بچوں کو آرام سے لٹانے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی۔ میرا خاوند اٹھ کر اونٹنی کی طرف گیا، شاید مسلسل نچوڑنے سے کچھ رس ہی پڑے، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن پوری طرح بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خوب دودھ دوہا اور جی بھر کے پیا۔ قحط کے بعد وہ پہلی رات تھی جو ہم نے پوری آسودگی اور آرام اور خوشی سے بسر کی۔ پرآسائش رات گزارنے کے بعد صبح جب بیدار ہوئے تو میرا خاوند کہنے لگا، واللہ یا حلیمہ لقد اخذتی نسمۃ مبارکۃ۔ حلیمہ واللہ تو کوئی بڑی مبارک روح لے آئی ہے۔ میں نے جواب دیا، واللہ انی لارجو ذالک، بخدا مجھے بھی یہی امید ہے۔ واپسی پر آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے جب میں اپنی سواری پر سوار ہوئی تو اس مولود مسعود کی برکت نے ایسا اثر دکھایا کہ وہی سواری جو آتی دفعہ چلنے سے قاصر تھی اتنی تیز گام ہوئی کہ بار بار کارواں کو پیچھے چھوڑ جاتی۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے، حلیمہ ہم پر ترس کھا، اتنے تیز نہ چل کہ ہم تیرا ساتھ نہ دے سکیں۔ میری ساتھی عورتیں حیرت سے پوچھتی، حلیمہ کیا یہ وہی سواری نہیں ہے جو آتے وقت اس قدر لاغر کمزور تھی کہ تیرا بوجھ بھی نہیں سہار سکتی تھی اور تجھے بار بار اتر کر پیدل چلنا پڑتا تھا؟ جب میں جواب دیتی کہ سواری تو وہی ہے تو وہ تعجب سے پکار اٹھتی، واللہ اب تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ یوں ہی سفر بخیریت تمام ہوا اور جب ہم اپنے گھروں میں پہنچے تو فضا یوں مہک اٹھی کہ بنی سعد کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے کستوری کی خوشبو نہ پھوٹتی ہو۔ اس مبارک بچے کی آمد سے میرے گھر میں خوشحالی اور راحت کا دورہ ہو گیا۔ ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، گھاس اور سبزہ نام کو نہ تھا، مگر میری بکریاں جب سر شام صحرا سے واپس آتیں تو ان کے پیٹ غذا سے اور تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹ کر آتیں اور ان کے نیچے ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ قبیلے والوں کو مجھ پر رشک آتا اور وہ اپنے نوجوانوں سے کہا کرتی، اور تم بھی وہیں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ نوجوان جواب دیا کرتے، چراتے تو ہم بھی وہی ہیں، پر اللہ جانے ہماری بکریاں بھوکی کیوں رہ جاتی ہیں۔ اسی سرور، فرحت اور خیر و برکت کے عالم میں دودھ پلاتے ہوئے جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا تو میں نے دودھ چھڑا دیا۔ مائی حلیمہ کی زبانی رضاعت کی کہانی یہاں ختم ہوئی۔
جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے صرف سیدہ حلیمہ ہی فیض یاب نہیں ہوئیں، بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی وافر حصہ ملا۔ قبیلے کا کوئی فرد اگر بیمار پڑ جاتا تو مرض سے متاثرہ حصے پر آپ کا دست مبارک رکھتا، اسی وقت شفا یاب ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مبتلا مرض ہو جاتا تو اس پر بھی آپ کا دست شفا پھرایا جاتا، وہ بلا چنگا ہو جاتا۔ بنی سعد کی فصاحت و بلاغت پورے عرب میں مسلمہ تھی، ان کے مرد تو کیا عورتیں بھی شاعرہ تھیں۔ مائی حلیمہ کی دعاؤں بھری یہ مختصر سی لوری کتنی پیاری ہے۔ یا ربی اذ اعطیتہ فابقہ واعلہ الی العلا ورقہ، میرے رب جب یہ بچہ تو نے عنایت کیا ہے تو اسے عمر بھی لمبی عطا فرما، اسے بلندیوں تک پہنچا، اسے عروج نصیب فرما، اور اس کے ساتھ عداوت رکھنے والوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا۔ حلیمہ تو خیر پھر بھی خاصی عمر کی خاتون تھی، ان کی بیٹی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل نو عمر تھیں، وہ بھی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے ہوئے منظوم آرزوؤں کے نذرانے پیش کرتی رہتی تھیں۔ کہتی ہیں ھذا اخ لی لم تلدہ امی ولیس من نسل ابی وعمی فدیتہ من مخول معمی فانہم اللہم فیما تنمی، میرا یہ بھائی نہ تو میری ماں سے پیدا ہوا ہے، نہ ہی میرے باپ یا چچا کی اولاد میں سے ہے، اس کے باوجود میں اس پر صدقے، میں اس پہ قربان، اس کے چچا اور خالائیں سب ہی باعزت ہستیاں ہیں۔ الہی جس طرح تو اور لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اسی طرح اس کو بھی ترقی عطا فرما۔ کبھی یوں نغمہ سرا ہوتی یا ربنا میرے بھائی محمد کو لمبی زندگی دے، یہاں تک کہ میں اس کو جوان ہوتے دیکھوں، پھر سردار بنتے دیکھوں، اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر اور اس کو ایسی عزتیں بخش جو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیران کن فصاحت کی بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ کا بچپن بنی سعد کے فصیح اور قادر الکلام بچوں میں رہتے سہتے اور ہنستے بولتے گزرا، اور یہ وجہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ جب ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے منہ سے پھول جھڑتے دیکھے تو حیرت سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ فصیح کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو، وَأَنَا مِن قُرَيْشٍ وَأُرْدِعْتُ فِي بَنِي سَعْدٍ، کہ میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور میری رضاعت کا زمانہ بنی سعد میں گزرا ہے۔ خدا کی شان حلیمہ اور شیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سب دعائیں مستجاب ہوئیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ تمام آرزوئیں پوری ہوتی دیکھ لیں جو ان کے دلوں میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مچلا کرتی تھی۔ بچپن کا دور کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، مگر جس کے کندھوں پر دو جہاں کا بوجھ پڑنے والا تھا اس کو ابتدا ہی سے لہو و لعب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں جب وہ کھیل کود کے قابل ہوا تو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے چلا تو جاتا تھا، مگر خود کسی کھیل میں شریک نہ ہوتا، بس بھائی کو دوسرے بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھی اس کو بھی منع کیا کرتا اور اسے سمجھایا کرتا اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِہَٰذَا، کہ ہم کھیل کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے۔ اس ہستی کو کھیل تماشے اور لہو و لعب سے دلچسپی ہو بھی کیسے سکتی تھی جس کے احساس کا یہ عالم تھا کہ مائی حلیمہ کہتی ہیں ایک دفعہ رات کے کسی پہر میں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سنا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ یوں مصروف راز و نیاز تھا، لا الہ الا اللہ قدوساً قدوسا نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ لا الہ الا اللہ رب پاک ہے، آنکھیں سو گئیں مگر رحمان کو نہ اونگ چھو سکتی ہے نہ نیند۔ جو بچہ کھیلنے سے جی چرائے وہ عموماً بیمار اور مریض سا ہوتا ہے، مگر تعجب ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیل سے بیزاری کے باوجود قابل رشک صحت کے مالک تھے۔ مائی حلیمہ بتاتی ہیں 9 ماہ کی عمر میں آپ فصیح گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور جب 10 مہینوں کے ہوتے
تو بچوں کے ساتھ تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ غیر معمولی روحانی عظمتوں کے آثار بھی ہویدہ ہوتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ چند لمحوں کے لیے سورج کی روشنی جیسا نور نازل ہوتا تھا، پھر چھٹ جاتا تھا۔ جس بچے کی آمد کے ساتھ بنی سعد کے دن پھر گئے، حلیمہ کے گھر برکتوں اور خوشیوں کا راج ہو گیا، اس کو واپس کرنا اور اپنے آپ سے جدا کرنا انتہائی کٹھن کام تھا، مگر اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور دستور کے مطابق مائی حلیمہ بچے کو اتنی ہی مدت تک رکھنے کی مجاز تھی۔ چنانچہ ایک دن بادل نخواستہ اسے واپس کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئیں۔ اب اسے حسن اتفاق کہیے یا مائی حلیمہ کی خوش قسمتی کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کچھ وبا سی پھوٹی ہوئی تھی۔ مائی حلیمہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور سیدہ آمنہ سے کہنے لگی کہ آمنہ، اس بچے کو فی الحال آپ ہمارے ہی ہاں رہنے دیں، کیونکہ ادھر تو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ سیدہ آمنہ نے کہا، ہاں میں خود بھی یہ خطرہ محسوس کر رہی ہوں کہ کہیں یہ کسی وبائی مرض کا شکار نہ ہو جائے، بہتر ہے کہ تم اسے واپس ہی لے جاؤ۔ مائی حلیمہ کو اور کیا چاہیے تھا، یہی تو ان کے من کی مراد تھی۔ چنانچہ اس منبع خیرات اور مصدر برکات کو لیے ہوئے فرحاں شاداں واپس ہو گئیں۔ مکہ مکرمہ سے مراجعت کے بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمتوں کا مشاہدہ ہوا۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ادھر سے واپسی کے بعد میں اس کا اور زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور حت الوسع اس کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ ایک دن شدید گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا وہ گھر میں نہیں ہے۔ میں اس کی تلاش میں بے تابانہ باہر کی طرف لپکی، دیکھا تو وہ اپنی بہن شیمہ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے شیمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس گرمی میں تو اسے باہر نکال لائی ہے؟ شیمہ نے جواب دیا، امی میرے بھائی کو تو ذرا سی گرمی بھی نہیں لگی، اس پر تو بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا، یہ چلتا تھا تو سایہ بھی چلتا تھا، یہ رکتا تھا تو سایہ بھی رک جاتا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، بیٹی کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ شیمہ نے پورے تیقن سے جواب دیا، ای واللہ، ہاں ماں، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یوں تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے تمام واقعات حیران کن ہیں، لیکن سب سے حیران کن واقعہ شق صدر کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے واپسی کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن آپ نے مائی حلیمہ سے پوچھا، اماں میرے بہن بھائی دن بھر کہاں غائب رہتے ہیں؟ بیٹا وہ تو بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ اماں پھر میں ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ بیٹا کیا تمہارا بھی جانے کو جی چاہتا ہے؟ ہاں اماں۔ اچھا بیٹا بہتر ہے کل سے تم بھی چلے جایا کرنا۔ اور یوں آپ قبیلے کے دیگر بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ ایک دن سب بچے پہاڑ کے دامن میں واقع ایک وادی میں ہنس کھیل رہے تھے کہ ناگاہ 3 اجنبی کہیں سے نمودار ہو گئے۔ ان میں سے ایک چپ چاپ آگے بڑھا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف چل پڑا۔ دوسرے بچے وقتی طور پر خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھے مگر پھر واپس آ گئے۔ ان معصوموں کے ننھے ذہنوں میں یہی آیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو ہمارے دوست کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ بچوں میں اتنی طاقت تو نہیں تھی کہ 3 توانا مردوں سے اپنے دوست کو چھڑا لیتے اور بچا لیتے، تاہم انہیں قتل سے باز رکھنے کے لیے بچوں نے زبانی طور پر ہر ممکن کوشش کی۔ معصومانہ جملے، ہر جملہ خوف، غم اور بیچارگی کا مرقع۔ آپ لوگوں نے اسے کیوں پکڑ لیا ہے؟ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو سردار قریش کا بیٹا ہے، ہمارے پاس صرف رضاعت کے لیے آیا ہوا ہے، یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کو مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اجنبیوں نے بچوں کی باتوں پر کان دھرنے کی بجائے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا۔ اب تو سب ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے پیارے دوست کو مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر ان معصوموں نے جو پیشکش کی وہ معصومانہ فداکاری اور جان نثاری کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ سنیے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ نے بہرحال قتل کرنا ہی ہے تو ایسا کیجئے کہ اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے میں ہم میں سے جس کو آپ کا جی چاہے مار ڈالیے۔ اجنبیوں نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ ایک نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب ہاتھ کھینچا تو سینے سے ناف تک شگاف پڑ گیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دہشت زدہ ہو کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ نکلے۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں، دوپہر کا وقت تھا،
ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرا بیٹا چیختا چلاتا ہوا دوڑا آیا، او امی، او ابو، میرے قریشی بھائی کو بچا لیجئے، اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ اسے زندہ پا سکیں گے۔ کہتی ہیں میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ ماں قصہ تو ہو، کیا قصہ ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہنے لگا ہم ادھر کھڑے تھے، اس نے ہانپتے ہوئے وادی کی طرف اشارہ کیا کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے گیا، پھر اسے لٹا کر اس کا سینہ چیرنے لگا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ پھر کیا ہوا۔ وہ بچہ جو سب کی آنکھوں کا تارا تھا، پھر پرائی امانت تھا، اس کے بارے میں یہ وحشت اثر خبر سن کر خدا جانے مائی حلیمہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ انہیں تو یہ سوچ سوچ کر ہول آتا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سے کچھ ہو گیا تو میں اس کی ماں اور دادا کو کیا جواب دوں گی۔ سنتے ہی مائی حلیمہ پہاڑ کی طرف سرپٹ بھاگ اٹھیں، پیچھے پیچھے ان کا شوہر اور قبیلے کے دیگر افراد بھی دوڑ پڑے۔ وہ تین اجنبی کون تھے؟ وہ تین اجنبی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ حقیقت میں تین فرشتے تھے جو آپ کے قلب مطہر کی مزید تطہیر کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ انتہائی دلچسپ پیرائے میں خود ہی تفصیلات بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا سونے کا تشت یعنی تھال تھا۔ انہوں نے مجھے انتہائی لطافت اور آرام سے لٹایا، میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اسے کھول ڈالا، اندر سے میرا دل نکالا، اسے بھی چیرا اور اس میں سے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا اور کہا ھذا حظ الشیطان، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے شیطان انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دل کو برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا اور اس کو ایمان، حکمت اور سکینہ سے بھر دیا، پھر اس کو بند کر کے اوپر نور کی مہر لگا دی۔ مہر اتنی نورانی تھی کہ اس سے خیرہ کن شعائیں پھوٹتی تھیں اور اس میں ایسی برودت اور راحت تھی کہ اس کی ٹھنڈک مجھے آج تک اپنی رگ رگ اور جوڑ جوڑ میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد دل کو سینے میں اپنی جگہ پر جما کر حسب سابق میرے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت شگاف سوراخ بند ہو گیا اور سوائے ایک باریک لکیر کے کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اس سارے عمل کے دوران کسی بھی مرحلے میں مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اسی دوران قبیلے والے قریب آ پہنچے۔ فرشتے اس وقت بھی میرے پاس موجود تھے مگر میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب سے آگے اماں بین کرتی ہوئی آ رہی تھی، وا ضعفاہ وا ضعفاہ وا وحیداہ وا یتیماہ، ہائے ضعیفہ، ہائے بے یارہ، ہائے یتیمہ۔ اماں تو بین کر رہی تھیں اور فرشتے مجھے اپنے سینوں سے چمٹا رہے تھے، میرے سر اور پیشانی پر بوسے دے رہے تھے۔ جب اماں نے وا ضعیفاہ کہا تو فرشتوں نے میرا ماتھا چوما اور کہا حبذا من ضعیف، کیا ہی عمدہ ضعیف ہے۔ اماں نے جب وا وحیداہ کہا تو فرشتوں نے پھر میرے سر اور پیشانی پر بوسے دیے، کہا حبذا من وحید۔ اماں بولی وا یتیماہ، فرشتوں نے پھر مجھے سینے سے چمٹایا، سر و پیشانی چومی اور کہا حبذا من یتیم۔ اماں نے کہا شاید تو ہی انہیں سب سے زیادہ کمزور نظر آیا تھا کہ انہوں نے جرم ضعیفی کی سزا میں تجھے قتل کر ڈالا۔ فرشتوں نے پھر مجھے چوما، کہا کتنا اکرام ہے آپ کا اللہ کے ہاں، اگر آپ جانتے کہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی بھلائیوں کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو بے پایاں مسرت حاصل ہوتی۔ ابھی تک اماں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، جب مزید قریب آئیں اور مجھے زندہ دیکھا تو حیران رہ گئیں، کہنے لگیں ہائے یہ کیا، میں تجھے اب تک زندہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر مجھ پر جھک گئیں، مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر دیوانہ وار چومنے لگیں۔ میں صدقے، میں واری، تجھ پر کیا مصیبت آ پڑی تھی؟ میں نے جو کچھ پیش آیا تھا بیان کیا تو بعض لوگ کہنے لگے کہ بچے پر کسی بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو فلاں کاہن کے پاس لے چلو تاکہ وہ کوئی ہیلا منتر کرے۔ میں نے بتیرا کہا میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے آسیب وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں ہے، مگر کون سنتا تھا۔ خیر وہ مجھے ایک کاہن کے پاس لے ہی گئے۔ کاہن نے جب ان کی زبانی قصہ سنا تو کہنے لگا تم لوگ ذرا چپ کرو اور مجھے بچے سے پوچھنے دو، جس پر گزری ہے وہ صحیح بتا سکتا ہے۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے من و عن سارا واقعہ بیان کر دیا۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے بازو میں بھینچ کر چلانے لگا، اے عرب والو، اے عرب والو، ایک بڑی مصیبت نزدیک آ گئی، اس لڑکے کو مار ڈالو اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی مار ڈالو۔ لات و عزیٰ کی قسم، اگر یہ زندہ رہا تو تمہارے دین کو بدل ڈالے گا،
تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بے وقوف قرار دے گا، تمہاری شدید مخالفت کرے گا، تمہارے دیوتاؤں کو من گھڑت اور خود ساختہ کہے گا اور بالکل ہی نیا اور انوکھا دین پیش کرے گا۔ اماں کو اس کی لا یعنی خرافات پر بے حد غصہ آیا، انہوں نے مجھے کھینچ کر اس کے بازوں سے نکال لیا اور اس کو خوب لتے لیے۔ تو بالکل ہی پاگل و دیوانہ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسی لغو بکواس کرے گا تو اس کو تیرے پاس لاتی ہی نہ۔ تجھے مرنے کا ایسا ہی شوق ہے تو اپنے لیے کوئی قاتل تلاش کر، اس معصوم بچے کو تو میں ہرگز قتل نہ کرنے دوں گی۔ اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو واپس چلے آئے۔ میرے سینے سے ناف تک تسمے جیسا باریک نشان جو نظر آتا ہے، یہ اسی شق صدر کی یادگار ہے۔ اس واقعہ سے مائی حلیمہ کے شوہر کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بچے کو کوئی سچ مچ ہی کوئی گزند نہ پہنچ جائے، چنانچہ انہوں نے مائی حلیمہ کو مشورہ دیا، حلیمہ دیکھو، اس بچے کے بے حساب برکتوں کی وجہ سے فلاں گھرانہ ہم سے حسد رکھتا ہے، بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے یہ سب کچھ انہی لوگوں کا کیا دھرا نظر آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب یہ امانت واپس کر دی جائے۔ مائی حلیمہ کے شوہر کے خیال میں یہ واقعہ حاسدین کے کسی جادو ٹونے کا نتیجہ تھا۔ مائی حلیمہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے چاروں ناچار متفق ہو گئیں اور ایک دن جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے حوالے کرنے روانہ ہو گئیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آمنہ کے پاس واپس کرنے جاتی ہیں تو کیا معاملات ہوئے، وہ سب انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔